बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामईन को, हमारे हाजरीन को, हमारे देखने वालों को खानम सैयदा और हमारी पूरी टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारे नन्हे साथियों को हमारी जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद, और आप सब ने जवाब देना है पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद हक हैदर। सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और खुश रहिए, और ऐसे ही मासूमीन की हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ होते रहिए। हम जानते हैं आपको हमारा प्रोग्राम बेइंतहा पसंद आ रहा है, और आप अपने तमाम काम छोड़कर जैसे ही हमारे प्रोग्राम का पहला उन्वान आपके सामने आता है तो आप फ़ौरन आके बैठ जाते हैं और देखने की सबसे पहले कोशिश करते हैं कि आज हमें पता चले किस इमाम की हालात ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू होगी और हमें खानम किस हवाले से बताएंगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको रसूल खुदा कि ऐसे फ़र्जंद के बारे में बयान करेंगे जो नजमुत तरफ़ैन है। और ये बयान करने से पहले हम आपसे एक वादा चाहते हैं। वो वादा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे अपने दोनों हाथों को फैलाइए और दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम आपको ये मौज़ात, ये छोटी छोटी कहानियाँ, ये मुख्तसर सवाने हयात याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये दुआ आप जानते हैं मैंने क्यों करवाई है? कि इसलिए करवाई है कि जब आप ये छोटे छोटे वाक़यात, छोटे छोटे मौज़े सुनेंगे तो आपके जहन में आपके इमाम की हालत ज़िंदगी हमेशा के लिए महफूज रहेगी, और फिर आप इसको जब अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अहबाब से शेयर करेंगे तो वो भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि कितनी छोटी उम्र में कितना बेहतरीन हाफ़ज़ा है कि इमाम के बारे में इसको ऐसे छोटे छोटे वाक़यात मालूम है। और फिर अपने आप दीगर दोस्तों को भी बताएंगे और उनसे भी तारीफ़ होगी जुमले समेटे। और जब तारीफ़ होती है तो हर बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। तारीफ़ एक ऐसा जुमला है जिस पे फ़ख्र भी किया जाता है और जिससे नसीहत भी ली जाती है। फ़ख्र इसलिए किया जाता है क्योंकि आप तमाम मजमे में ख़ास हो जाते हैं, सबके चाहने वाले होते हैं, सब कहते हैं बहुत प्यारा बच्चा है, इतनी अच्छी तारीख़ याद की, मौला की बातें करता है, मौला के वाक़यात सुनाता है। ये तो एक मुनफरिद होने का ज़रिया है। और फ़ख्र से ज़्यादा जो नसीहत हासिल करनी है वो ये कि जब भी कोई आपकी तारीफ़ करे तो आप शुक्रिया अदा करें, और नसीहत ये लें कि उस पर आप गुरूर ना करें बल्कि उस तारीफ़ को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो वाक़या बता रहे हैं वो वाक़या कुछ तारीफ़ी भी है, और वो वाक़या कुछ ऐसा है कि एक हस्ती ने दुआ दी एक शख्स को जो मुहिब्बान अहले बैत है, और दुआ ऐसी दी कि उसकी उम्र बढ़ गई। और उम्र क्यों बढ़ी, आइए हम आपको सुनाते हैं इस मौज़े में। यह मौज़ा है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की कमसनी का। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम जो बाक़र उलूम भी कहलाते हैं, आप जानते हैं वो नजमुत तरफ़ैन हैं। क्यों? उनके बाबा, उनके दादा, उनकी वालदा, उनकी दादी, नानी, तमाम के तमाम लोग पंजतन पाक के ही ख़ानदान से हैं, ख़ानदान बनी हाशिम से हैं। उनके दादा किसी से छुपे हुए नहीं, कौन है आप जानते हैं, उनके दादा हैं सैयदुश्शुहदा, और उनके जो नाना है वो इमाम हसन मुश्तबा, और इनके जो दिगर आबा व अजदाद हैं उनसे आप वाकिफ़ हैं, रसूल खुदा जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा और अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा। तो इस हवाले से करबला में जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ उनके फ़र्जंद थे वो इमाम मोहम्मद बाक़र थे। तो कभी भी अगर आपके पास ये सवाल आए और कोई पूछे कि वो कौन से इमाम हैं जो नजमुत तरफ़ैन हैं, बिला दरीग़ आप बताइएगा कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम हैं जो करबला में 3 साल के साथ थे और वो नजमुत तरफ़ैन हैं। तो ये तो हो गया आपका बहुत बड़ा मसला हल। वो मसला इसलिए हल हो गया क्योंकि जिस वक्त हमारे सामने सवाल आता है तो हम घबरा जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम फिर किताबों की तरफ रुजू करते हैं, अपने वालिदैन से पूछते हैं। तो ये मुश्किल मैंने आपकी आसान कर दी। अगर आप किसी मदरसे में पढ़ने वाले हैं तो भी आपकी मुश्किल आसान हुई, अगर आप किसी इल्मी बैठक में बैठने वाले हैं तो भी आपकी मुश्किल आसान होगी। अब हम
معجزے کی طرف جاتے ہیں، اور اس معجزے میں بھی باقر علوم کی تعریف کی ہے، اس شخصیت نے جو باقر علوم کے پاس خود آیا ہے۔ تو واقعہ کچھ ایسا ہے کہ 3 بچے ہیں، محلہ بنی ہاشم میں کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور جب گفتگو کر رہے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے قرآنی اور آیات پہ اور قرآنی فہم پہ بڑی فصاحت و بلاغت والی گفتگو ہو رہی ہے، جس کو ہم مباحثہ نہیں کہیں گے، ہم بحث نہیں کہیں گے، علمی بات کہیں گے۔ وہ تینوں بچے آپس میں بڑی خوش اسلوبی سے بات کر رہے ہیں کہ ان کی بات اگر برابر سے گزرنے والا سن بھی رہا ہے تو وہ بھی قابل رشک ہو رہا ہے کہ اتنے احتراماً، اتنے طریقے سے گفتگو۔ پہلا انداز جو آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ گفتگو کرنے کا طریقہ اگر ہو تو ان بچوں کی طرح ہو۔ ایک نے سوال کیا، ایک نے سوال سنا، تیسرے نے جواب دیا۔ یکدم تینوں کی گفتگو میں ایک دم ایک شخص آتے ہیں اور آ کر تھوڑا سا کھانستے ہیں۔ یہ تینوں بچے اس طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک نابینا شخص ان تینوں کی گفتگو اور آواز سن کر ان کے پاس آیا، جس کو نظر نہیں آ رہا، نابینا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، سفید بال ہیں، داڑھی سفید ہے، آنکھیں ضعیفی سے اندر کی طرف دھسی ہوئی ہیں اور بہت زور زور سے کھانس رہا ہے۔ یکدم ان تینوں بچوں نے دیکھا اور فوراً اس کی طرف دوڑے اور کہا، صاحب العمر، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتائیے، آئیے آپ بیٹھ جائیے، ہمارا گھر یہیں قریب ہے۔ صاحب العمر نے کہا کہ میں بیٹھوں گا ضرور، لیکن میں کسی سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور یہ ملاقات کا جو مجھے پتہ دیا ہے وہ میرے رسول نے دیا ہے۔ اب چونکہ ان میں وہ ہستی بھی موجود تھی اس وقت وہاں پہ جو بہت کم سنی کے عالم میں ہیں، اور انہوں نے بڑے مسکرا کر سیف العمر کی طرف دیکھا اور آگے بڑھے، کہا، آپ ہم سے ملنے آئے ہیں؟ ضعیف العمر نے یکدم آواز پہ غور کیا تو کچھ لب و لہجہ سنا ہوا محسوس ہوا، کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں نے فوراً جناب باقر علوم کی طرف دیکھا اور کہا، ان کو کیا ہوا؟ یہ کیوں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے تو گویا آپ کی زیارت بھی نہیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو یہ کیوں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ تو شخص نے کہا، اے بچوں، میرا نام جابر ابن عبداللہ الانصاری ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور مجھے تمہارے نانا رسول عربی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، اور انہوں نے مجھے یہ تحفہ عنایت فرمایا ہے کہ اے جابر، تم میری اولاد کو وہاں تک دیکھو گے جہاں تک کی بشارت میں تمہیں دوں گا۔ جناب جابر نے کہا کہ رسول خدا، میں کون سے امام تک دیکھ پاؤں گا؟ جناب باقر علوم کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ میرا نواسا سید الشہداء یعنی امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین اور ان کے بیٹے محمد باقر، پنجتن پاک کے بعد علی عابد کا فرزند محمد باقر ہوگا۔ یہ وہ محمد باقر ہوگا جو پنجتن کی تمام روایات سے باخبر ہوگا، اور یہ سید الشہداء یعنی میرے نواسے کے ساتھ کربلا جائے گا، اور کربلا میں تمام روایت کو یہ اپنی آنکھوں سے بنفس نفیس دیکھے گا، تمام ظلموں کو دیکھے گا، تمام اغیار کے نڈھائے ہوئے مصائب کو دیکھے گا، اور جب یہ مدینے علی عابد کے ساتھ واپس آئیں گے تو یہ تاریخ رقم کریں گے، جو جو ان کو علی عابد بتائیں گے یہ ویسے ویسے تاریخ رقم کرتے چلے جائیں گے، اور بعد میں آدم ثانی کے بتانے کے بعد یہ اس تاریخ کو دوبارہ اس دنیا کے اندر رقم کروائیں گے، اور یہ اپنے علم سے در آل محمد کے ذریعے
پورے جہان کو فیض دیں گے۔ باقر علوم کی تعریف سن کر جناب عبداللہ الانصاری اسی وقت بہت زیادہ محو ہو گئے تھے اور بہت ان کی جستجو بڑھ گئی تھی کہ میں کس طریقے سے جاؤں اور میں یہ دور دیکھ لوں۔ یا رسول اللہ، کیا میں ان کو دیکھ سکوں گا؟ کہا تم ان کو دیکھ بھی سکو گے، تم ان کو محسوس بھی کر سکو گے، تم ان کو گلے بھی لگاؤ گے۔ اب جابر نے جو ساری یہ روایت بیان کی تو جناب باقر علوم اپنے ان دونوں ساتھیوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور آگے کی طرف بڑھے اور بڑھ کے کہا، آپ میرے عزیز محترم ہیں چچا، میں آپ کو اپنے گلے لگا کر آپ کو دیکھنے کی کچھ دیر کی بشارت دیتا ہوں۔ جناب باقر علوم نے جابر ابن عبداللہ الانصاری کو جیسے ہی گلے لگایا، ان کی آنکھوں کا نور روشن ہوا۔ انہوں نے مولا کی زیارت کی اور قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور کہا، مولا آپ کو تو یاد ہوگا۔ مولا نے کہا، ہاں ہمیں یاد ہے کہ جب میں اپنے بابا کے ساتھ کربلا آیا تھا تو آپ نے ہی ہمیں ہمارے دادا کی مرقد تک پہنچایا تھا اور آپ نے ہمیں بشارت دلوائی تھی کہ ہم نے وہاں 3 دن اپنی دادی کے ساتھ قیام کیا تھا۔ جابر، تمہارا اس وقت کا احسان ہمیں ابھی تک یاد ہے۔ اے جابر، اس دنیا کو علم کی، معلومات کی بہت ضرورت ہے۔ جابر، میرے بابا نے ہمیشہ مجھے نصیحت کی، یہ مجھے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تم کبھی خیانت نہ کرنا، اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے تم ظلم کا جواب ظلم سے نہ دینا، اگر کوئی تم سے حسد کرے تو تم کبھی بھی اس کے ساتھ حسد نہ کرنا، اگر کوئی تم سے ملاقات کرنے کسی بھی وقت آئے تو بے دریغ ملاقات کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا، اور اگر کسی بھی وقت تمہارے در پر سائل آئے تو اس کو کچھ دیے بغیر کبھی نہ لوٹانا۔ اے جابر، جیسے تمہیں رسول خدا نے بشارت دی، ایسے ہی رسول خدا کے اصولوں کے تحت، دین اسلام کے تحت مجھے بشارت دی میرے بابا علی عابد نے۔ جابر نے جناب محمد باقر علوم کو گلے سے لگایا، زار و قطار روئے۔ اور آپ جانتے ہیں ساتھیوں، یہ بشارت لینے کے بعد، یہ زیارت کرنے کے بعد، یہ آپس میں بات کرنے کے بعد جناب عبداللہ الانصاری کو اتنا سکون ملا کہ وہ 3 دن کے بعد اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور جناب باقر علوم کو جب پتہ چلا، آپ زار و قطار روئے، اس طرح روئے کہ جیسے کوئی اپنے بابا کو یاد کر کے روتا ہے، ایسے روئے جیسے کوئی اپنے چچا اور دادا کو یاد کر کے روتا ہے۔ اے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیشہ یاد رکھو، محبت کا جواب محبت سے دینا، ظلم کا جواب ہمیشہ صبر سے دینا، ایسے صبر سے دینا کہ دنیا تمہاری قائل ہو جائے، تمہارے علم اور مرتبے سے ہمیشہ ان کے سامنے سر جھکائے۔ ہمارے امامین نے یہی ہمیں نصیحت کی ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ جلد بازی نہ کرو، کبھی بھی کسی کو غصے سے جواب نہ دو۔ یہاں پہ بھی آپ کو یہ نصیحت ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ جب وہ بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو کم سنی سے بات کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ ایک بردبار شخصیت کے سامنے آئے تو بردباری شخصیت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا، جیسے انہوں نے بشارت بیان کی ایسے انہوں نے بھی ٹھنڈے لہجے سے بشارت بیان کی۔ یہ درس دیتا ہے در آل محمد، یہ درس دیتا ہے ہمیں ہماری بتائی ہوئی اور مولا کی سکھائی ہوئی باتوں سے کہ جب آپ کو کوئی نصیحت کر جائے تو ہمیشہ دماغ میں رکھنا، وہ نصیحت آپ کی زندگی سدھارے گی، آپ کے عمل کو اچھا کرے گی، آپ کو دنیا زمانے کے سامنے توقیر اور عزت بخشے گی۔ پروردگار عالم ہمیشہ اور حامی اور ناصر رہے، آپ سب کے ساتھ آپ کا مددگار رہے۔ انشاءاللہ والعزیز ایک نئے موضوع اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا سب کا خیال رکھیے گا۔ التماس دعا، یا علی علیہ السلام مدد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔